نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں جی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ایک ہندو شاعر کہتا ہے، کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری، کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری، ایجاد کی حسین نے یہ کیمیا گری، بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جری، بخشی ہے یوں بشر کو ملائک پہ برتری، وہ جس نے شک کو حق کا کرینہ سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا۔ بعد حمد و صلاۃ صدر محفل حضرت محترم پیر حسینی سرکار صاحب متعن اللہ بطول حیاتہی، اور علماء کرام، معزز و محترم مہمان احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں، حضور کی محفل میں آنے والا ہر بندہ ہی قابل احترام ہوتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک محترم ابراہیم صاحب نے اپنے بیٹے عدنان فاروق کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے، اور اس محفل کو عنوان دیا ہے ذکر امام حسین، اور امید کامل ہے کہ ان پاکوں کے نام کے صدقے ہی مرحوم کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ نام اتنے بڑے ہیں، دیکھو جب امام حسن پیدا ہوئے نا تو مولا علی نے ان کا نام رکھا حرب۔ کیا نام رکھا؟ حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، سپہ سالار۔ چونکہ مولا علی کی طبیعت میں یہ چیز تھی، آپ سپہ سالار تھے، شیر خدا تھے، تو اس چیز کو پسند کرتے تھے اپنے شعبے کو، تو حرب نام رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا۔ بیٹے تو علی کے ہیں لیکن قرآن نے انہیں محمد کے بیٹے کہا ہے۔ قرآن نے انہیں رسول کے بیٹے کہا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے، لیکن میں محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قرآن نے انہیں رسول کے بیٹے کہا ہے، وہ آیتیں بعد میں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ کہا جی حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ حسن۔ پھر چھوٹا پیدا ہوا تو مولا علی نے ان کا نام رکھ دیا حرب۔ وہ دل میں ایک تھی نا بھئی ان کا نام رکھوں، جنگجو سپہ سالار والا، دوسرے کا نام رکھ دیا حرب۔ حضور آئے، فرمایا کیا نام رکھا میرے بیٹے کا؟ کہا جی حرب۔ نہیں، اس کا نام ہے حسین۔
تو مولا علی نے کہا جی آقا جو حکم ہے، لیکن اتنا تو بتا دیں کہ اس میں راز کیا ہے۔ فرمایا علی یہ نام اللہ نے پردوں میں چھپا رکھے تھے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء ان کی امتیں آئی ہیں، آج تک روئے زمین پہ یہ نام کسی کو نہیں ملے، اللہ نے فقط مجھے میرے بیٹوں کے لیے عطا فرمایا، یہ پردوں میں رہیں اور اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ایویں ہی سمجھ لو اپنی طریقے سے بھئی جویں کوئی بچہ جمدا ہے نا تے اسی گفٹ دینے آ ابراہیم صاحب انہاں دا بیٹا پیدا ہو جاوے، ہن بھی ہو سکدا ہے کیا؟ ماشاءاللہ پیدا ہو جائے، ان کے کوئی دوست آئے، وہ ڈبہ لیا، وہ اس میں پیک کیا ہو تو گفٹ دے بھئی تیرا بال جمعہ تے ایلا گفٹ ہے، تو یہ بڑے سسپینس میں ہوں گے بھی کھولو تو صحیح اس میں کیا ہے، اسے کہتے ہیں گفٹ پیک۔ تو جب نکالے گا تو کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی مٹھائی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یار کیسی محبت ہے اللہ کو محبوب سے، جب حسن حسین پیدا ہوئے اللہ گفٹ پیک میں حسن کا نام بھی دے رہا ہے، حسین کا نام بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے بھی گفٹ پیک دیے محبوب کو، حسن و حسین، اور حضور فرماتے ہیں ہما ریحانتا من الدنیا، یا اللہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، میری دنیا کے 2 پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، میرے پھول ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا یار یہ ایک اصول ہے کہ پھول گلاب کا ہو تو خوشبویں چنبیلی کی نہیں آتی، گلاب کی آتی ہیں، پھول چنبیلی کا ہو خوشبو چنبیلی کی آتی ہے، پھول کلیوں کا ہو تو خوشبو کلی کی آتی ہے، اور جو پھول ہی رسول کا ہو تو پھر خوشبو بھی تو رسول کی ہی آئے گی نا۔ حضور فرماتے ہما ریحانتا من الدنیا، یا اللہ میری دنیا کے 2 ہی تو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرا امتی ان سے محبت کرے اللہ تو میرے اس امتی سے بھی محبت فرما۔ یہ محبوبان خدا بھی ہیں اور محبوبان مصطفیٰ بھی ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ میری دنیا کے 2 پھول ہے، حسن اور حسین، اور دونوں کو اس طرح جھولی میں بٹھاتے اور کہتے اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار کر، واحبہ من یحبہما، یا اللہ تو اس بندے سے بھی پیار کر جو میرے ان بچوں سے پیار کرنے والا، اللہ کو بھی محبت ہے ان سے۔ اچھا جبریل کو بھی محبت ہے۔ میں نے بلا تمہید اس لیے تقریر شروع کر دی، کوئی مڈ نہیں بنیا، کوئی باقاعدہ جی میں نا، اس لیے کہ میرے بعد خطاب ہے اور وہ مہمان لوگ ہیں، انہوں نے لمبے چوڑے خصوصی خطاب کرنے، میں اپنے تھوڑے وقت اپنی گل سنانی تو میں اسے چک دا مینوں کی ہے، میں تو گھر کا بندہ ہوں۔ اتنی محبت ہے ان کو، اللہ کو، رسول کو۔ اب ذرا جبریل کی محبت بھی دیکھیے، سرکار نے دونوں بچوں کی کشتی لڑائی، حسن و حسین کی، یہ حدیثاں سچیاں نے، میں جڑیاں حدیثاں پڑھساں نا انہاں دا ذمہ دار ہوں، صحیح حدیثیں پڑھوں، دونوں کی کشتی لڑائی، چلو بیٹا کشتی لڑو۔ جب کشتی لڑ رہے تھے نا دونوں تو حضور امام حسن کی سپورٹ فرما رہے تھے، شاباش حسن، شاباش حسن، شاباش، ایسے پکڑو ایسے پکڑو ایسے پکڑو، شاباش حسن، حسن کو شاباش دی جا رہی ہے۔ ماں تو مڑ ماں ہوندی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حسن بڑا ہے اور میرا حسین چھوٹا ہے، حسن پہلے ہی بڑا ہے، طاقتور ہے، حسین چھوٹا ہے، اس سے کمزور ہے۔ دستور تو یہ ہے کہ کمزوروں کو مدد دی جاتی ہے اور آپ حسن کی سپورٹ فرما رہے ہیں۔ دستور تو یہ ہے کہ کمزوروں کو مدد دی جاتی ہے، چھوٹوں کو مدد دی جاتی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ حسن کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں
جبریل حسین کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے میں حسن کو سپورٹ کر رہا، جبریل حسین کو سپورٹ کر رہا ہے، اس واسطے ہن حسن دی سپورٹ بندی ہے بھی نکا وڈے نو ڈھا لوے تاں کچھ نہیں رہندا، اس لیے میں حسین کی سپورٹ حسن کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ جبریل حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جبریل ویلا ہے، جبریل ویلا ہے بھائی، ساتواں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں یہ جبریل رہتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، قرآن کہتا ہے مطاع ثم امین، یہ سارے فرشتوں کا افسر ہے، سارے فرشتے اس کے مطیع ہیں، یہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء آدم سے لے کر سرکار تک ہر نبی کا صحابی ہے، ہر نبی تک پیغام خدا لانے والا ہے، ہر نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا، ہر کتاب الہی کو لانے والا جبریل فرشتوں کا اور نوریوں کا امام ہے۔ اسے کیا ہو گیا کہ یہ سدرہ چھوڑ کے مدینے میں حسین کی کشتی دیکھنے آ گیا ہے؟ اسے ہوا کیا ہے؟ میاں کھلاڑی وڈے ہوئے نا تو تکڑے ہوئے نا تو بندے وڈے وڈے جاندن ویکھن، کوئی انٹرنیشنل سطح کا کھلاڑی آئے تو بڑے بڑے بندے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی کھلاڑی بہت بڑا آیا ہوا ہے، آج اس کا کھیل دیکھنا ہے، پر میں قربان نہ جاؤں ان کھلاڑیوں پہ کہ جن کا کھیل دیکھنے کے لیے یا فرشتوں کا سردار آیا ہوا ہے یا نبیوں کا سردار آیا ہوا ہے، جن کا کھیل دیکھنے کے لیے یا فرشتوں کا سردار بیٹھا ہے یا نبیوں کا تاجدار بیٹھا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے وہ مقام جو اللہ نے حسنین کریمین کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی کرتا ہے۔ دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت عمر، تو جب حسنین کریمین آئے نا تو انہیں بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا۔ کیڑیاں صحابہ دے؟ بدری سب تو بڑے صحابہ، بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا، جبکہ بدر میں نہ حسن پیدا ہوا تھا نہ حسین پیدا ہوا تھا۔ میں جڑی گل تو سمجھانی تو سمجھنیاں گلاں، میرے کو تقریر نہیں مینوں کرنی ہوندی، تقریر تم وڈے خطیب کریں دن، میں سادیاں جیاں جٹاں والیاں گلاں کرنی۔ بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا، بدر میں نہ حسن پیدا ہوا ہے نہ حسین۔ ہن آکھے نا کوئی بندہ حضرت عمر نو کہ ایک ہو جائے انصاف ہے تہاڈا، ایک بندہ جنگ چ کوئی نہیں ہے، وہ جنگ لڑیا ہی نہیں تے تسی اس نو بدر دے برابر حصہ دے رہے ہو، یہ کوئی انصاف ہے؟ کوئی کرے بات حضرت عمر پہ؟ بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا، کیوں دیا؟ حضرت عمر اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ لوگوں ان سے ڈیل ان کے عملوں سے نہیں کی جائے گی، محمد کے جگر کے ٹکڑے سمجھ کے کی جائے گی، ان کے عمل دیکھ کر ان کا احترام نہیں کیا جائے گا، بلکہ محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر ان سے ڈیل کی جائے گی۔ عملہ وچوں ہی گھٹ کوئی نہیں ہے، دوواں براواں 20 حج پیدل فرمائے، عملہ وچ بھی کسے تو گھٹ نہیں ہیں، لیکن اصل شان ان شہزادوں کی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہونا ہے، جس میں رسول کا حصہ ہونا ہے، حضور کے جسم کا حصہ ہونا ان کا مقام ہے، کہ جس طرح سرکار کے جسم کا ادب کیا جائے گا اسی طرح حضور کے جگر کے ٹکڑوں کا بھی ادب کیا جائے گا۔ اللہ بھی ان سے حضور کا بچے سمجھ کے ڈیل کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ حضور نے فرمایا آج وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی آیا ہی نہیں، آج وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ میں پوری حدیث نہ سناواں تو پوری سناواں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سچی حدیث ہے۔ حضور دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت حذیفہ، کی نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دا مزار مدائن چے مدائن، میں گیا انہاں دے مزار تے، اللہ تانوں ہی لائے جاوے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ، انہاں دے مزار اکٹھے ہیں مدائن شریف ہے، ہکے دربار چ انہاں دے مزار ہیں۔ حضرت حذیفہ بڑا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی، رازدار مصطفیٰ، حضور دا رازدار صحابی ہے۔ انہوں رازدار کیوں آندن کہ جدوں غزوہ تبوک تو واپس آ رہے ہیں نا سرکار، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں میرے نبی کے 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کا۔ رات دا ٹائم لائٹاں ہائن کوئی نہ،
30,000 کا لشکر تھا صحابہ کرام کا، تے وچ کوئی منافق بھی بڑے ودیان منافق بھی تھے۔ اب جب رات کے وقت ایک گھاٹی سے جب گزرے نا تو 12 بندے اس لشکر سے نکل کر حضور کو شہید کرنے آ گئے۔ تو حضرت حذیفہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ دیکھو دیکھو کچھ لوگ آ رہے ہیں، اونٹنی کو تیز چلاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماندن میں نے اونٹنی حضور کی تیز چلائی، لیکن وہ قریب آ گئے، میں پھر ڈانگ لے لئی تے مار مار کے انہاں گھوڑیاں دے منہ تے ان کو سب کو پیچھے بھگا دیا۔ کہتے ہیں جب وہ 12 کے 12 بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا حذیفہ بندے پہچانے نے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پہچان سکا، رات کا وقت تھا، منہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے۔ حضور نے فرمایا صبح فجر تو بعد آویں تینوں انہاں دے نام ہی دساں گا، انہاں دے پیواں دے نام ہی دساں گا، ان کے نام بھی بتاؤں گا، ان کے باپوں کے نام بھی بتاؤں گا، صبح آنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح حضور کی خدمت میں گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے۔ جب سب کے نام بتا دیے نا 12 کے 12 منافقوں کے، حضور نے فرمایا حذیفہ یہ میرا راز ہے، میرا راز ہے، اسے اپنے سینے میں رکھنا، اسے اپنے سینے میں رکھنا، یہ میرا راز ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اس گل نو سینے سے رکھیا بھی وہ 12 بندے کیڑے نا حضور نے دس دیتے۔ میں کہ یا رسول اللہ نام ان کے بتا دیے منافقوں کے، انہیں قتل کروا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا رہا، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان کے نام یاد رکھ لے حذیفہ، قیامت کے دن ان کے نام نکالے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ کو 12 منافقوں کے نام بتا دیے حضور نے۔ حضرت حذیفہ دل وچ رکھے۔ حضرت عمر کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے ایک بندے دا نام دس، کہ نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے پھر کہا کیا میرا نام ہے؟ کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ پھر کبھی مدینے میں جنازہ اٹھتا تو حضرت عمر فرمایا کرتے اپنے بیٹے کو کہ پتر جا ویکھیا اس جنازے میں حذیفہ ہے کہ نہیں، اگر حذیفہ ہے تو عمر جنازہ پڑھائے گا، اگر حذیفہ نہیں ہے تو عمر جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ حضرت حذیفہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، حضور کے صحابی ہیں۔ ایک دن ماں نے کہا جا بیٹا حضور دی زیارت کر رہا، کہنے لگے ٹھیک ہے اماں میں جاتا ہوں، آج اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، جا میرا بیٹا میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرا۔ اب حضرت حذیفہ آئے حضور کے پیچھے، یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑی، ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں آج تیری بخشش کرا کے آؤں گا۔ مغرب حضور کے پیچھے پڑی، عرض کرنا چاہتے تھے ماں کے لیے، لیکن حضور نے نفل شروع کر دیے۔ سرکار نفل پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، عشاء کا وقت ہو گیا۔ حذیفہ کو عرض کرنے کا موقع نہ ملا۔ عشاء دی نماز حضور نے پڑھائی، عشاء کے بعد پھر عرض کرنا چاہتے تھے کہ سرکار چلنے لگے اپنے گھر کی طرف، پھر عرض نہ کر سکے۔ جب حضور کا دروازہ سامنے آیا ہے نا تو حضرت حذیفہ کے دل پہ چوٹ پڑی کہ ماں سے کہہ کر آیا تھا آج تیری بخشش کراؤں گا حضور سے، عرض کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ماں پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا، میں تو خالی پلٹ رہا ہوں، بس دل میں یہ خیال آنا تھا کہ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے دلوں کا حال جاننے والے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ فرمایا حذیفہ ہے میرے پیچھے؟ کہا جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ کیا کام ہے، جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، اللہ تجھے بھی بخشے۔ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، میرے ساتھ کیا کام ہے؟ اگر جی کوئی کام نہیں رہ گیا ہونا، جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حذیفہ آج ایک فرشتہ آیا ہے، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں اترا، آج سے پہلے کبھی زمین پہ اترا ہی نہیں ہے،
یا رسول اللہ وہ فرشتہ کیا پیغام لایا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ یہ پیغام لایا ہے کہ اے محمد عربی، اللہ نے تیرے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے اور تیری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ پیغام لے کر وہ فرشتہ آج پہلی بار اترا ہے۔ یار اللہ نے جب انہیں سردار بنایا تھا تو اس وقت نہ حسن پہ نماز فرض ہوئی تھی نہ حسین پہ نماز فرض ہوئی، نہیں سمجھے ہو گل؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین۔ نعرہ حیدری، مرشد جیوے، مرشد جیوے۔ پیشانہ کرنا۔ اس وقت نہ تو حسن پہ نماز فرض ہوئی تھی نہ حسین پہ نماز فرض ہوئی تھی، بچے تھے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی کہ جنت کے سردار بنا دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیغام کے ذریعے ہمیں جو اطلاع دی ہے، خفیہ تبلیغ جو ہمیں ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے جو ڈیل ہے نا، ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، محمد کے جگر کے ٹکڑے سمجھ کے کی جائے گی۔ ابھی تو عمل شروع ہی نہیں ہوئے جب سردار بنا دیے گئے۔ یہ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حضور کے حصے ہیں۔ دیکھو سرکار کے حصوں کا ہم احترام کرتے ہیں، جس میں مصطفیٰ دی تا بڑی گل ہے۔ حضور دے پیراں وچ جڑی نالین ہمدی ہے نا، نالین، میں بڑیاں لوگاں دیاں اکھاں تو پٹیاں لانیاں نے۔ ہر بندہ عاشق رسول بندا ہے، سمجھو عاشق رسول کیویں بندا ہے بندہ؟ حضور دی نالین مبارک، اس کا نقشہ ہے ہمارے پاس۔ کسے کوڑ ہے اصل جتی مبارک حضور دی نالین ہے؟ اس کا یہ ہمارے پاس فوٹو آتا ہے۔ پلاسٹک کا ہم بیج بنوا لیتے ہیں یا میٹل کا بیج، کوئی دستار پہ رکھ رہا ہے، کوئی سینے پہ رکھ رہا ہے، بڑی بات ہے بھائی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور۔ اصل نالین نہیں ہوتی، حضور کی اصل نالین نہیں ہوتی، صرف نالین مبارک کا ایک فوٹو ہے، عکس ہے، اور وہ بھی اصل نہیں ہے، ہم نے خیالی بنا لیا، ایک نالین کے نقشے کے تحت ہم نے اسے خود بنا لیا۔ اس فوٹو نو، پلاسٹک کے اس بیج کو ہمارے سامنے کوئی توڑ پھوڑ کے پھینک دے یا چیر کے پھینک دے نالی میں، تو کیا فتویٰ ہے علماء کا؟ کیا فتویٰ ہے علماء کا کہ اس نے نالین مقدس کے فوٹو والے بیج کو چیرا پھاڑا ہے، اس نے حضور کی نالین کے بیج کی توہین کی ہے، جھنڈے پہ حضور کی نالین بنی تھی، اس نے جھنڈا پھاڑ کے پھینکا ہے، یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے حضور کی نالین کے فوٹو کی بے ادبی کی ہے۔ او میاں وہ نالین نہیں ہے، تب اتنا جوش ہے۔ اصل نالین بھی ہوتی تو نالین وہ ہے جو قدموں کے نیچے آتی ہے، اور حسین وہ ہے جو کندھوں کے اوپر جاتا ہے۔ نالین کے گستاخ کو تو کافر سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور حسین کے گستاخ کو جنتیں دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے گا؟
نالین پیران دے وچ ہوندی ہے، حسین کندھیاں تے جاندا ہی، حسین زبان چوسدا ہی، حسین سینے تے سبدا ہی، حسین پشت تے باندا ہے، حسین داڑھی چنگلیاں ڈال کے کھیلدا ہے، حسین زلفاں پکڑدا ہے، حسین خون مصطفیٰ، حسین جگر مصطفیٰ، حسین رسول اللہ دے جسم دا حصہ ہے۔ جو ہے نالین دا گستاخ تو نفرت، حسین دے گستاخ نال محبت، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ صحابہ کا عقیدہ اپنا میاں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، لوگوں اگر محمد عربی کو ڈھونڈنا ہے تو حضور کی اہل بیت میں ڈھونڈو۔ بخاری شریف میں صدیق اکبر امام حسن کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، بخاری دے اندر حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، امام حسن کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے ابو بکر صدیق اور فرماتے تھے اے حسن تجھ پہ ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے، جو ان ہستیوں پہ اپنا باپ قربان کرے اور کندھوں پہ بٹھائے وہ صدیقی ہے، اور جو نیزوں پہ چڑھائے وہ یزیدی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری۔ کندھوں پہ بٹھانا صحابہ کی سنت ہے۔ ابو بکر دی اسی ابو بکر دے غلام میاں، اسی ہر ایرے غیرے دے غلام نہیں ہاں، اسی عمر دے غلام ہاں۔ حضرت عمر مال پہ ونڈن تے پتر آ گیا سکا، وہ صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بیٹے کو 500 دیا، حسن حسین آئے تو 1,000 دیا، تو بیٹا کہنے لگا ابا جی تلوار میں نے زیادہ چلائی ہے، یہ چھوٹے تھے جب سے میں تلوار چلا رہا ہوں اور میں نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں تو زیادہ حصہ مجھے دیں۔ فرمایا نا عبداللہ نا، ان جیسا بننا ہے تو ان کی ماں فاطمہ جیسی اپنی ماں لانی ہوگی۔ یہ کون آخر ہے؟ حضرت عمر فاروق آخر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا اے حسین ہمارے سروں پہ جو اگا ہے، ہمارے سروں پہ جو اگا ہے، یعنی جو عزت کا تاج اللہ نے ہمیں دیا ہے، اے حسین پہلے خدا نے دیا ہے پھر تیرے گھرانے نے دیا ہے۔ امام حسن رضا فرمائندن بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کدی ایو جا مرید ویکھیا نے جڑا پیر دا تا ادب کرے تے پیر دے بچیاں دا ادب نہ کرے؟ وہ مرید کھوٹا ہوندا کہ کھرا؟ صحابہ تو ود کوئی کھرا مرید ہے نہیں ہے نا، تے کیویں ہو سکدا ہے وہ پیر دا ادب کردے ہو سن تے پیر دے کندھیاں تے بان والے دا ادب نہ کردے ہو سن؟ نہیں سمجھے ہو گل؟ صحابہ دی سوچ لے تینوں ہر طرف حسین نظر آئے گا، ہر طرف تینوں حسین نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، جنازے سے امام حسین بھی ساتھ ہیں۔ ہن تو حالے ہوئے پہ کہ دروازے دے بوئے دے آپ دے تے لکھا لے ہو نا حسین زندہ باد، تے این ویندن جی میں ترٹھی ہوئی مجھ ویندی ہے۔ کہ میں انہاں لوگاں دی گل کر رہے ہیں جھیڑے زیادہ دینداری دا ٹھیکہ جینا لیا ہوندہ ہے۔ کدی گناہگار بندہ حسین دا نام ویک کے نہ سڑ سی، کدی سادہ بندہ عام بندہ نہ سڑ سی، جیڑا بندے لبادہ اوڑیا ہوندہ نا اور جگہ جا پائی ودے ہوندے نا ہے، وال 4 ودا لے تو ہیں کوئی بڑے نیک مستقی بنے اوے این ویندن۔ توجہ ہے بھائی؟ حسین زندہ باد ہے، یہ کوئی شیعہ تو نہیں؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ دے چھڑے آسا حسین، آسا حسین ایک طبقے نو دے چھڑے بھی لے جاؤ تسی امام بارگاہ میں، ساڑیاں مسیتاں جو حسین دا نام نہیں لکھینا چاہیے۔ ایک مسجد میں پاکستان پورے پھرے آمنوں مسجد حسین نہیں لبی، ہن پیر صاحب بنوائیے باو سلطان فیاض الحسن صاحب نے، حسین مسیتاں دی شایعی کہ امام بارگاہ دی؟ نہیں سمجھے ہو گل؟ مسیتاں کیوں نہیں لے آمدے پہنے؟ جدو مسیتاں تساں نہیں لے آنا تو مڑ جتھے جاوے،
مڑ اعتراض کیوں کر دے؟ مسجداں دے دروازے تے امام حسین دا نام لکھیا کرو تاکہ وردیاں سار ونڈ ہو جایا کرے، وردیاں ونڈ ہو جایا۔ بھئی یہ حسین آلیاں دی مسیح نے نیڑے نہ پہ آئے تھے، یہ انہاں دی ہے جنہاں دی پھٹی جنت دے دروازیاں تے بھی لگی ہوئی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت دے سردار حسن حسین۔ تو جو ہے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں جنازے سے واپس، صحابی رسول امام حسین کے ساتھ ہے، اور ایک جگہ امام حسین تھک کے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ دے کندھیاں تے چادر آئی، ویکھ صحابہ دا عقیدہ ویکھ، اس طرح کندھوں سے چادر اتاری اور اتار کے امام حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنے لگے۔ ہر کوئی یزیدی تھوڑی ہوندہ ہے، صحابہ بھی تا گزرین یار، سارے نیزیاں تے چڑھاون والے نہیں آئین، کوئی پیران دیا مٹیاں صاف کرن والے بھی گزرین تے نعرے انہاں دے لگنن جنہاں انہاں دیاں خدمتاں کیتیاں۔ ابو ہریرہ دا نام زندہ ہے، پاؤں کی مٹی صاف کرنے لگے۔ امام حسین نے پاؤں پیچھے کیا، کہا نہ ابو ہریرہ ایسا نہ کر، تو جلیل القدر صحابی یہ بزرگ ہے، ایسا نہ کر۔ کہا نہ حسین نہ، جو مقام میں آپ کا جانتا ہوں اگر یہ لوگوں کو بتا دوں تو کوئی آپ کے قدموں کو زمین پر ہی نہ لگنے دے، ہمیشہ لوگ آپ کو کندھوں پہ۔ کیا ابو ہریرہ نے دیکھا نہیں تھا کہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت، سچیاں حدیثاں، نماز ہو رہی جماعت، سرکار سجدے میں گئے اور بچہ آ کے حضور کی پشت پہ بیٹھ گیا۔ ایک حدیث ہے صحیح حدیث، حسن حسین پشت تے آبان دیا۔ ایک حدیث میں کہ اس طرح آئے کہ ایک اوپر بیٹھ گیا، دوسرا نیچے سے گھستا تھا، نیچے والے کو جب راستہ نہیں نہ ملا تو حضور نے اس طرح باہیں کھول دی، سجدے چینج کا، تاکہ گزرنے کے لیے راستہ مل جائے۔ اب اوپر کھیل رہے ہیں اور سرکار تسبیحاں پڑھتے جا رہے ہیں، سجدے کی سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، بے شمار تسبیحاں سرکار پڑھتے جا رہے ہیں۔ وائس لوگ آندن بھئی 70 یا 72 تسبیحاں پڑھیاں، میں نے نہیں ملیاں کتنیاں پڑھیاں، بے شمار پڑھی، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ایک صحابی پچھوں سر چاہ لیا۔ اس نے کہا سرکار کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ جب اس نے سر اٹھایا نا تو اس نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں حضور کی پشت پہ، کبھی حسین چڑھتا ہے کبھی حسن چڑھتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ بچن یہ اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، حضور تو کبھی روکتے ہی نہیں ہیں، رکوع میں آتے تھے حضور تب ناز اٹھاتے، قیام میں آتے میرا نبی تب ناز اٹھاتا، خطبے میں آتے میرا نبی ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیتا۔ ایک حدیث ایسی نہیں ملی کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جھڑکا ہو کبھی یا روکا ہو کہ بیٹی روک رکھا کر انہیں، یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ خطبہ نہیں دینے دیتے، یہ درس نہیں دینے دیتے، آ کے چڑھ جاتے میری ذات پہ، کبھی نہیں روکا۔ یہ جتنی بار آئے ہیں میرے نبی نے ناز اٹھائے ہیں، آج سجدے میں میرا رسول پڑا ہے، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے سے صحابی نے سر اٹھایا نا تو ایسا کیا بچے کھیڑی جاندے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے کھیڑ دیں، اس صحابی نے اس طرح ہاتھ بڑھایا تاکہ پکڑ کے امام حسین کو اتارے۔ جب اس طرح کھینچنے لگا نا پکڑ کے تو سرکار نے محسوس کیا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تو حضور نے سجدے میں اس طرح ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا کہ نہیں، کیا مطلب تھا، کھیلنے دو انہیں، آج یہ میرے سجدوں پہ ناز کر رہے ہیں، کل محمد ان کے سجدوں پہ ناز کرنے والا ہے، انہیں مقام سجدہ سے آشنا ہو لینے دو، انہیں پتہ چل جائے کہ محمد کے سجدے کی قیمت کیا ہے۔ یہ ہیں حسن و حسین، حضور فرماتے ہیں میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث کا تیسرا ٹکڑا یہ جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، 2 جملے بول دیئے، تیسرا جملہ بول رہا ہوں، فرمایا حسین سبت من الاسباط، حضور فرماتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک پوری امت کا نام حسین ہے، حسین اکلا نہیں ہے، امتوں میں سے ایک امت کا نام حسین ہے۔
میرے پھول ہیں. اچھا بھائی پھول حضور کا ہے تو پھر خوشبو بھی تو حضور کی آئے گی. جب امام حسین شہید ہو گئے نا، سننا، جب شہید ہو گئے تو قریب تھا ایک قبیلہ بنو اسد قبیلہ. میں انہوں نے گھر ویکھ آیا، اب بھی بیٹھا ہے وہ قبیلہ، نسل ہے. قبیلہ بنو اسد نے آ کے 11 محرم کو ان کی لاشیں دفنائی، سر بھی کاٹا گیا، نیزوں پہ چڑھائے گئے، بڑا ظلم ہوا. 33 نیزے لگے، 34 تلواریں، بڑے زخم، 19 تیر جسم سے پار ہوئے. پجامہ بھی اتارا گیا، کرتا بھی اتارا گیا. سچی تاریخ ہے. ظلم کی ہولی کھیلی گئی. دوسرے دن جب باندھ کے لے جایا جا رہا تھا نا، اس وقت سیدہ زینب نے دیکھا نا، تو دیکھ کے مدینے کی طرف رخ کیا. امام حسین کے کٹے ہوئے جسم کا واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السماء. اے میرے نانا تجھ پہ اللہ کا درود ہو اور سلام ہو فرشتوں کا. حاذا حسین بالعرا، یہ دیکھ تیرے سینے پہ لیٹنے والا تپتی ریت پہ پڑا ہے. مزمل بالدماء، اس نے خون کی چادر اوڑھ لی ہے. ومقطع الاعضاء، اس کے اعضاء ٹکڑے ہو گئے. وبناتک سبایا، تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی محمد. وذریتک مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی محمد عربی. تصفی علیہ الریاح، میرے بھائی کا کفن نہیں ہے میرے نانا. ہوا کو غیرت آ رہی ہے اور وہ ریت اڑا اڑا کے میرے بھائی کا سطر ڈھانپ رہی ہے. یہ ہے جنت کا سردار، یہ ہے صحابی، یہ ہے رسول کا بچہ، یہ ہے جگر مصطفیٰ. کیا کیا امت نے، کیا کیا امت نے. ایک حدیث اور سنو، جاؤ لے جانا کسی مولوی کے پاس بھی، یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں ہے. جس دن کربلا ہوا ہے مکے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اسی وقت جب شہادتیں ہوئی کہ میرے نبی کی ذات ہے. حضور کے سر کے بال بکھرے ہوئے. کس نے چھین لی یہ نبی کی دستار؟ کس نے بکھیرے ہیں حضور کے بال؟ حضور کی داڑھی میں مٹی پڑی ہے. حدیث نہ ہوئے ذمہ دار، حدیث دی کتاب. حضور کی داڑھی میں مٹی پڑی ہے. بڑا سوکھا ہے نا عاشق رسول کہلانا. کدی ایڈا بھی دکھ ہویا نہیں کہ نبی دی داڑھی چ مٹی پئی ہے؟ دکھ ہویا نہیں کدی کہ صرف تماشا ہی لاون جو کہ عاشق رسول آیا سی؟ نبی دے دکھ نو دکھ سمجھیں تے عاشق ہے نا. داڑھی مبارک میں گرد پڑی ہے رسول کی، اور سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، خون کی شیشی. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا یہ حال کس نے کر دیا؟ یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی؟ گرد پڑی ہے ریش مبارک میں، بال بکھرے ہوئے سرکار کے، اور داڑھی مبارک میں گرد پڑی ہے، اور یہ خون کی شیشی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا ابن عباس ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. یہ دسو بھی ایتھے حدیث پڑھی جا رہی ہے، کون تماشا لیندہ یار؟ خدا تے رسول دا نان ہے، حدیث رسول دا کوئی ادب بھی ہے؟ کمال ہے یار. گرد پڑی ہے میرے رسول کی داڑھی میں، اور خون کی شیشی ہے میرے نبی کے ہاتھ پہ. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور یہ حالت آپ کی کس نے کر دی؟ یہ حال ہوا ہے میرے نبی کا 10 محرم کو. حدیث دی سند صحیح نہ ہوئے ذمہ دار میں. یہ حال کس نے کر دیا آپ کا؟ حضور نے فرمایا ابن عباس ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میری اولاد ذبح کر دی گئی. یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. سارا دن میں اپنے بچوں کا خون ہی جمع کرتا.
کیڑے کمی پا دیتا امت نے رسول نو. شورش کاشمیری جو دیوبند کا عالم تھا وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں، سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا. تماشے ویندے رہے رسول دی اولاد. کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا یار اس میں کہ جس کو پتہ چلے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں جو ہم شکل مصطفیٰ ہے. حضور دی صورت تلوار چلان لگے ہیں، کوئی بھی ہاتھ نہیں کمبیا، اتنا بے ایمان ہو چکے سن. توجہ ہے، یہ حال ہوا میرے نبی کا اس دن. صورت مصطفیٰ حسین، ہم شکل مصطفیٰ ہے، جنت کا سردار ہے، ساریاں بھول گئے. اور ابن زیاد لعین جو یزید کا چمچہ تھا، اس کا گورنر، اس نے اس طرح چھڑی ماری ہے امام حسین کے ہونٹوں پہ، پلیٹ میں رکھ کر امام حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا. بخاری کے اندر چھڑی ماری اس طرح، لبوں پہ امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری. اس امت نو حجر اسود تے پتھر وجے نہ کوئی ہتھوڑا مارے مڑ انہوں تکلیف ہو سی. اس امت نو انہوں حسین دے لباں دی تکلیف نہیں ہوندی. نبی دی نالین دے نقشے نو کوئی چیرے پھاڑے تے امت چیخ دیئے. حسین دی بے ادبیاں تے امت نہیں چیخ دی. ایک فرقے دے کھاتے پا دیتا ہے ایسا حسین، اسی تماشا ویندے بیٹھے ہیں ہاتھاں تے ہاتھ مار کے. اے رونا، اے جناب دکھ حسین دا انہاں دے ذمہ، آپاں دا کی واہ حسین. او میاں امیر حمزہ بھی شہید ہویا ہے. امیر حمزہ شہید ہویا کہ نہیں ہویا؟ اگر حسین نے حضور نے فرمایا نا واہ حمزہ واہ، تو آپاں یہ آکھئے واہ حسین واہ. اگر حضور آکھے نا ہائے حمزہ، واہ انہاں دی بہادری تے ہے، ہائے انہاں دے دکھ تے ہے. یہ منافقت چھڑ، تو ہائے بھی نہیں کرن دینا. رسول اللہ دی آنکھاں چونسو آ گئے، روئے آپ. گھر گئے نا جدو احد شہید ہوئے نا امیر حمزہ، گھر گئے تھے عورتاں روندیاں بیٹھیاں. فرمایا کئی نو روندیاں پیاں، آکھے اپنے شہیداں نو. فرمایا کوئی میرے چاچے تے بھی رومن والا ہویا. حضور مسجد نماز پڑھاون گئے، واپس آئے تو سرکار دے گھر صحابہ کرام دیاں عورتاں آ گئیاں تے رومن بیٹھیاں. فرمایا کئی نو روندیاں پیاں، آکھے حمزہ نو رو رہیاں نے. فرمایا اینا میرا دکھ ہلکا کر دیتا ہے رو کے، لیکن آج تو بعد وینا نال نہیں رونا. وین منع ہے. توجہ ہے. اور حضور نے اتنا دکھ لگا، حضرت وحشی صحابی رسول ہے. کون ہے؟ حضرت وحشی نے شہید کیتا نا امیر حمزہ نو. 50 سالاں بعد حضرت وحشی آ گیا تے آ کے کلمہ پڑھ لیا تے معافی مانگ لئی. حضور فرمایا وحشی معاف، اسلام لیاون نال پچھلے گناہ بخشی جاندن. تو میرے چاچے دا قاتل ہے، تینوں معاف کر دیتا، تو کلمہ پڑھ لیا ہے، صحابی بھی بن گیا، سارا کچھ مل گیا، معافی بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، صحابیت دا جڑا مقام ہے درجہ بھی مل گیا. لیکن حضور کی فرمایا وحشی کدی میریاں اکھاں دے سامنے نہ، مینوں میرا چاچا یاد ہے. 5 سال گزر گئے یار، نبی نو دکھ ہونا ہی نہیں چاہیے. 3 دن دا دکھ ہوندا، بعد دا دکھ. سارے او تماشے جڑے یزیدیاں بنا رکھیں اور امت نو گمراہ کرن دی آخری حد تک لے گئے. بھول گئے رسول دے ساریاں نسبتاں بھول گئے. اور اگاں جانا ہے حضور دے سامنے، پیشی ہونی میاں. حضور فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، وہ اے صحابی رسول ہے، اے شان والا ہے، جنتی ہے، صحابہ جنتی ہیں، سمجھو. تے مڑ بھی حضور کیوں فرمائندے پین اکھاں دے سامنے نہ؟ دکھ ہے چاچے دا، دکھ ہے نا کہ خوشی تو فرمایا بھی نہ آویں. خوشی تو فرمایا کہ دکھ تو فرمایا؟ دسو نا، دکھ تو فرمایا. اتنا دکھ لگا تے چاچے دا اتنا دکھ ہے
دو تریاں دا کتنا دکھ ہو سی میرے نبی انہوں سامنے آمن دے سن ایدے تا بندہ بھی صحابی ہے جنتی ہے بعد اس نے کیاں بھی کیتیاں مسلمہ قذاب نو بھی ماریا اپنا انہوں نے پورا کیتا بھی میں پچھلا دو دیواں جڑا امیر حمزہ نو شہید کر بیٹھا تے موڑ بھی حضور کی فرما رہے ہیں صحابی بنا کے بھی سامنے نہ آویں تے کیا نواسیاں دے گستاخانوں یا قاتلانوں حضور اکھاں سامنے برداشت کر سکتے ہیں جڑے جگر دے ٹکڑے ہیں توجہ ہے اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ دا واسطہ جی اپنی آخرت برباد نہ کرو برباد ہو جاسو حضور دیاں مزاج سمجھو آج اسی ایک ایک صحابی واسطے پیر پھوکنے آئے کہ حضور نراز نہ ہو جامن انہوں دے یارانوں کوئی تکلیف نہ ہوئے میں یہ دسو جگر دے ٹکڑے رکھے ہوئے دے تکلیف دے من واسطے جنہ کو صحابیت دا مقام بھی ہے تے حضور دے جسم دے ٹکڑے بھی ہیں ڈبل ڈبل جڑے مقام رکھ دیں تو جو ہے میں کیوں سمجھاواں اس کو بہرحال حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ بس میں گفتگو ختم کردہ پہ ہونے میں تقریر کر فرمائشاں بس حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے حسین سبت من الاسبات سبت دا معنی ہے کہ نواسا ہے نا ابن اسیر نے النہایہ چ لکھا ہے کہ سبت من الاسبات ای امت من الامم فی الخیر حسین امتاں وچوں ایک پوری امت دا نا ہے کوئی چھوٹی گل ہے حسین اللہم انی احبہما اللہ میں نہ دو انال محبت کرنا فاحبہما تو بھی انال پیار کر واحب من یحبہما تو جیڑا میرا بچے انال پیار کرے اللہ تو اس بندے نال بھی پیار کرے ایڈیاں سفارشاں حضور نے فرمائیاں ہر ایک واسطے کندھیاں تے چڑھے حضرت عمر آکھن واہ حسین تیرے ورگی سواری نہیں لبنی کائنات اچ کسے نو تیری سواری دن محمد جیسی سواری ملے سبحان اللہ تیرے ورگی سواری نہیں ملنی حسین کسے نو حضور فرمایا عمر اگر سواری لاجواب ہے تو سوار بھی لاجواب ہے لیٹے سینہ مصطفیٰ تے لیٹے چوسے تا زبان نبوت نو چوسے حضور دے لعاب اچ کتنی شفا ہے میں دسو حضور نیت دے آڑی اپنی زبان کدی حسن دے منہ اچ رکھ دین کدی حسین دے منہ اچ تے او جڑی روحانی نور اور طاقتاں ہیں او حسنین دے وچ کس طرح ٹرانسفر فرما رہے ہیں کدے سوچیا نہیں ایک واری جڑا حضور نو تکے ایک واری تک لوے آوے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ توڑا غلامہ اٹھی جاوے وگ جاوے صحابی ہے امت دے ولی اس نو نہیں پہنچ سکدے جیڑا تکدا نہیں کندیاں تے بھی باندھا ہے سینے تے بھی لیٹدا ہے زبان بھی چوسدا ہے کلمے بھی پڑھدا ہے خطبے چ بھی آندا ہے ہر مقام جس دے کول ہے اس نو اتنا ہلکا کیوں سمجھا گیا یار کدوں اکھاں کھلن گیاں سن امام حسین شہید ہوئے انہاں دی قبر تے بھی حل چلائے قبر پہ حل چلے جو میں بتا رہا تھا ہما ریحانتا یا من الدنیا میری دنیا کے دو پھول ہیں ایک حسن ہے ایک حسین ہے حضور سونگا کرتے تھے انہیں سنو جب امام حسین کی قبر پہ حل چلائے گئے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے عباسی سلطنت حل چلا دیے گئے بنو امیہ والےاں دا ظلم کیتے ہی کیتے ہیں عباسیاں بھی گھٹ نہیں کیتی اہل بیت نہ حل چلا دیے گئے قبر پہ مٹی برابر کر دی گئی قبر کی پانی چھوڑ دیا گیا امام حسین کی قبر پہ 40 دن تک پانی چھوڑا رہا کتنے 40 دن تک پانی چھوڑا رہا ہے 40 دن کے بعد جب پانی خشک ہوا اب وہ قبیلہ بنو اسد جینا قبراں بنائیاں آن تے دفن کیتے آنو نا دی نسلی چونہ نو پتا وڑکیاں تو بھی کتے ہیں قبراں وہ قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی آیا اور آ کے
اس جگہ پہ قبر تلاش کرنے لگا کہ کہیں تو امام حسین کی قبر تھی یا ایتھے کدائیں آئی برابر ہو گئے مٹی اپنے الو مٹا گئے حسین دا نام بھئی حسین مٹن واسطے آیا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا حسین مٹنے کے لیے تھوڑی آیا اور نہ سمجھے بھی اسی قبر بھی مٹا گئے یہاں دے پانی چھڑ دیتا 40 دن تک پانی چھوڑا رہا اور 40 دن کے بعد جب پانی خشک ہوا تو اب وہ قبیلہ بنی اسد کا آدمی آیا اور ڈھونڈتا پھرتا تھا قبر حسین کو ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی ڈھونڈنے کا طریقہ دیکھو سونگ کے رکھ دی دوسری جگہ سے مٹی اٹھائی سونگی رکھ دی تیسری جگہ سے مٹی اٹھائی سونگی تو اسے خوشبوئیں آنے لگی مٹی سے جب خوشبوئیں آئیں کہنے لگا واللہ ھذا قبر الحسین اللہ کی قسم یہ ہے قبر حسین کہ کیسے پتا چلا تجھے یہ ہے قبر حسین کہ حضور نے فرمایا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا حسن و حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں اور جو محمد کا پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو نہ اس جہان میں جا سکتی ہے نہ اگلے جہانوں میں جا سکتی ہے حضور دا پھول کدی کملا نہیں سکتا انہی خوشبواں مک نہیں سکتی شدیم خاک ولیکن زبو تربت ماں تمہاں شناخت کے عزیز خاک مردمی خیزت اس واسطے انہاں ہستیاں نال پیار کرو ایک فرقے دی میراث نہ دیو انہاں اصل اسی آئے انہاں دے نال پیار کرنا اسی آئے انہاں دے نال محبت کرنا حقیقی محب اسی آئے انہوں ایک فرقے دی میراث بنا کے تے اپنے ہاتھ خالی کر کے نہ بہ جاؤ بھئی حسین دا ذکر انہاں کرنا ہے آپاں کرنا ہے حسین زندہ باد آپاں آکھنا ہے اپنے مکانہ تے لکھوایا کرو حسین زندہ باد تاکہ حسینیت 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 اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین ہمارے علماء تشریف لا رہے ہیں میری یہ ایک عادت ہے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ بس ماشاءاللہ بیان ختم ہوتا ہے ہمارے علماء میں سے یہ جو بزرگ آئے انہیں تو میں نہیں جانتا ایک عالم دین تشریف فرمائیں پیچھے مفتی صغیر احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم غوثیہ رضویہ ماشاءاللہ وہ اور ان کے ساتھ جتنے علماء ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں بڑے حضرت ہیں تو بہرحال یہ اہل بیت ہمارے ہیں یہ ڈر چھوڑو یہ جو ڈرنا ہے نا اور یہ جو ایک بنا ہوا ہے ہم پہ ہوا کہ بھئی جس نے علی علی کر دیا وہ شیعہ ہو گیا جس نے حسین حسین کر دیا وہ شیعہ ہو گیا یہ ڈر چھوڑ دو اسی بہوں انہاں دا دبا گئے ہیں ذکر ایک ٹولے تا بقیدہ دبایا ہاں خوارج نے نواسب نے تے رافضیاں بگاڑ دیتا توجہ ہے نا انہاں دا ذکر رافضیاں بگاڑیا تے ناسبیاں تے خارجیاں چھپایا تے جے ہون اساں صحیح سندالیاں حدیثاں بھی ہضم نہ کریے تے مڑ جاؤ کی دے نے تسیں سچیاں حدیثاں 5 تو 6 پڑھی جاوے تو بندے کھتی کھرکن لگ جاندے نے بولنے والا شیعہ تو نہیں کدائیں چھڑیا کینوں نے یار کوئی صحابی نہیں بچدا کوئی صحابی نہیں بچدا جس صحابی نو ویکھ اللہ دی قسم حسن حسین دے وچ فنا ہوئے پے حضرت عمر پہ آندن ساڑھے سران تے جو اگیا ہے پہلے اللہ اگایا ہے پھر حسین تساں اگایا ہے تساں پیچھاں کی رہے ایک گل بھلا ایڈے بڑا بندہ جدو کر گیا ہے تو پھر ہون سانو ایک گل کرن لگے کی پریشانی ہے میں ایک بار یہ پوسٹ لا دیتی تھی 15 بندیاں حوالہ پوچھ لیا ہے حوالہ کتھے ہیں دی سند صحیح ہے کہ نہیں پھر دسیا سند بھی صحیح ہے حوالہ بھی صحیح ہے علی صحابہ ابن حجر نے سند صحیح دے نال لکھا ہے زہبی نے سیر اچھ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف لکھا ہے یعنی کوئی گل برداشت نہیں
جدوں حسن حسین دی گل چھیڑ لو کتی کھرکن لگ جاندے نے بندے سمجھ آ گئی قرآن انہاں دی شان بیان کریا میں نہیں کہہ رہا امام اعلی حضرت دے بھائی امام حسن رضا فرما رہے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل نکے نکے ہوندے آسے تے اسی شیر سن دے آسے ہون تو دیں رات جناب معاملہ ہی اور ہویا پیا ہے تے دڑے بنی جاندن اللہ بچاوے انہاں ذاتاں بس میں صرف تو انہوں توجہ دلائیے بھی ڈردے ہویاں اسی بہوں حق پہ مرنے ہیں حق نہ مارو جڑیاں صحیح حدیثاں مل دیاں نا کم از کم اوے بیان چکیتیاں کرو اللہ جاندہ نے جڑیاں آیتاں چوں انہاں دی شان ہے جڑیاں حدیثاں چوں انہاں دی شان ہے انہاں دے وچ بخل نہ کرو ساریاں کڈو وہ حدیثاں کڈو تاکہ پتہ چلے سند صحیح دے نال حدیث ہے عشاء دی نماز سرکار نے پڑھائی ہے تے بہ گئے درس دیوین تے حسن حسین تو گھروں نکلے تے آ کے حضور دی جوڑی وچ بہ گئے کھیڈن لگ گئے داڑھی چ انگلیاں پاویں تے کھیڈدے رہے سرکار درس ارشاد فرمائندے رہے صحابہ کرام بیٹھن رات نیری آئی جدو بال سمن لگے نا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچوں کو اٹھاؤ اور گھر چھوڑا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا میرے بچیاں نو چاہتے گھر چھڑیا انیرے آنے اس طرح لیٹنگ تا نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات اندھیری تھی جیسے ہی میں نے بچوں کو اٹھایا آسمان پہ بجلی چمکی صحیح سند کے ساتھ روایت آسمان پہ بجلی چمکی بجلی چمکتی ہے اور بجھ جاتی ہے پھر چمکتی ہے پھر بجھتی ہے پھر چمکتی ہے پھر بجھتی ہے براہ راست وہ کھڑی نہیں رہتی لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات بجلی چمکی اور کھڑی رہی اور اس وقت تک اس نے مدینے کی رات کو دن بنائے رکھا جب تک کہ حسن حسین گھر نہیں پہنچ گئے جن کی راہوں کو اللہ روشن کرے جن کے لیے بجلیاں روشنی کر رہی ہوں جن کے لیے حضور سواری بنے جن کو ابو بکر کندھوں پہ بٹھائے ابو ہریرہ جن کے قدموں کی مٹیاں صاف کریں ان ہستیاں تو اسی کتنا دور ہو گئے ڈردے ہویا سارے محبین سنی ہوئی گستاخ نہیں ہوندہ گھنے بندے ڈرے ہوئے نہ نہیں لیندے میں اس تے ریفرینڈم کرا سکنا قرآن چواما تے ادھے تو گھنے بندے آکسن جی گالی میں ہے دل کرندہ ہے نعرے مارن نو ڈر لگتا ہے بندے نا شیعہ نا توجہ ہے ڈرے ہوئے نا نہیں لگا تو اس لیے نکلو اس سہری چو اس گمراہی چو نکلو جس طرح اسی حضور دے صحابہ دا ذکر گج وج کے کرنے آنا ایمیں حضور دی اہل بیت دا ذکر بھی گج وج کے کرو تے انہاں ممبران تے ہونا چاہیدہ ہے پیر نواز شاہ صاحب فرمائندین حسین مسیتاں دی شے ہے امام بارگاہاں دی نہیں مسیتاں جو کڈے آنے تے اگلے اتھے نعرے ماری جاندے تسی لے آؤ مسیتاں وچ او دا کرن محفلاں تسی حسین دیاں وی کریا کرو توجہ ہے حسین مسیتاں دی شے ہے حسین قرآن دی چیز ہے حسین حدیثاں دی شے ہے گپاں کہانیاں دی شے حسین نہیں سمجھے ہو گل اللہ سانو انہاں دی محبت نصیب فرمائے بعد اچھ خطاب بھی ہونے تے بس میں جو درد دل سنا دیتا ہے تے نہ گج وج کے لیا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل دیتا